بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا، اب ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو شرائط ماننا ہوں گی۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی دباؤ کے باوجود اپنی جوہری ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب سربراہ کے مطابق دشمن ایران کی جوہری صنعت کو تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے اور ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ابن ہرمز کے معاملے پر بھی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ان کے مطابق جب تک امریکہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، ابن ہرمز کو مکمل طور پر نہیں کھولا جائے گا۔ ایران نے بحری ناکہ بندی ختم کرنے، منجمد اثاثے بحال کرنے اور تیل کی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو خطے میں دھمکیاں اور فوجی کارروائیاں بھی روکنا ہوں گی۔ یوں ایران نے ایک طرف ایٹمی پروگرام کو اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا تو دوسری طرف ابن ہرمز کے معاملے پر بھی امریکہ کے سامنے سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر جنگ بندی سبوتاژ کرنے کا الزام لگا دیا۔ امریکہ سے مذاکرات کا راستہ پھر کھلنے کا امکان۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل کو بڑی کارروائی قرار دے دیا۔ عباس اراغچی کے مطابق اسرائیل نے پہلے جنگ بندی معاہدہ رکوانے کی کوشش کی اور بعد میں اسے ناکام بنانے کے لیے بھی سرگرم رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے کو بھی مسترد کیا جس میں ایران سے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا تھا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ کر مکمل طور پر سرنڈر نہیں کرے گا۔ تہران کے مطابق مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور ایران اپنی بنیادی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں یا اسرائیل کی مخالفت ایک نئی رکاوٹ بن جائے گی؟ موجودہ صورتحال میں مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ نئی کشیدگی کا خطرہ بھی بدستور موجود ہے۔ شام میں اسرائیلی فضائی حملہ ترک فوجی ٹیم کی آمد کے چند گھنٹے بعد ایئر بیس نشانہ بن گیا۔ شام کے ادلب علاقے میں ایک فوجی ایئرپورٹ پر فضائی حملے کی خبر نے خطے میں نئی تشویش پیدا کر دی۔ شامی میڈیا کے مطابق ابو الظہور فوجی ایئرپورٹ پر متعدد اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے اور رن وے سمیت پرانے طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی، جبکہ اسرائیل نے تاحال حملے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ یہ حملہ اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ حملے سے چند گھنٹے پہلے ترک فوجی ماہرین کی ایک ٹیم ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ ترک ٹیم مبینہ طور پر رن وے کی مرمت اور ایئرپورٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے کام میں مدد کرنے والی تھی۔ شام کی نئی فوجی صلاحیتوں کو بحال کرنے میں ترکی کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے، اسی لیے تجزیہ کار اس کارروائی کو صرف شام کے خلاف حملہ نہیں بلکہ ترکی کے لیے بھی ایک پیغام قرار دے رہے ہیں۔ اگر اسرائیلی حملے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ شام میں اسرائیلی کارروائیوں اور ترکی اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ روس کا 791 یوکرینی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ جنگ میں ڈرون حملوں کی شدت مزید بڑھ گئی۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی نظام نے ایک ہی رات میں یوکرین کے 791 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق بڑی تعداد میں ڈرونز نے روسی علاقوں اور دارالحکومت ماسکو کے گرد و نواح کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین اب روسی سرزمین کے اندر دور تک پہنچنے والے ڈرون حملوں پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت پر ہوا جب روس نے اس سے پہلے بھی ایک رات میں 822 یوکرینی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلسل دو بڑی کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈرون جنگ مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ یوکرین کی جانب سے روس کے اندر فوجی اور دیگر اہم اہداف تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب روس اپنی فضائی دفاعی صلاحیت کے ذریعے ان حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تاہم جنگ کے دوران فریقین کے دعووں کی آزاد تصدیق مشکل ہوتی ہے اور اصل نقصان کی مکمل تصویر بعد میں سامنے آتی ہے۔ یوکرین کے خرکیو میں روسی میزائل حملہ، 10 افراد جاں بحق اور متعدد عمارتیں تباہ۔
یوکرین کے خرکیف ریجن میں روسی میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ علاقائی حکام کے مطابق حملے میں مزید 8 افراد زخمی ہوئے، جبکہ متعدد شہری عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ روس کے جوابی حملے میں تقریباً 10 نجی مکانات، ایک کیفے، ڈاک خانہ، ایک دکان اور کم از کم 7 گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملہ ایک گاؤں میں کیا گیا جہاں شہری آبادی بھی موجود تھی۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب روس اور یوکرین کے درمیان میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ مسلسل تیز ہو رہا ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف دور تک مار کرنے والے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خرکیف طویل عرصے سے روسی حملوں کا اہم ہدف رہا ہے اور حالیہ حملے نے شہری علاقوں کے تحفظ پر ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایران کا اپنے ہرمز پر سخت کنٹرول، تیل بردار ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ ایران نے اپنے ہرمز میں اپنی گرفت مزید سخت کرنے کا عندیہ دے دیا، جہاں ایک متحدہ عرب امارات کی ملکیت والے تیل بردار جہاز کو روکنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ٹینکر نے ایران کے شمالی سمندری راستے کو استعمال کرنے سے انکار کیا اور مقررہ سروس فیس بھی ادا نہیں کی۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب نے مبینہ طور پر جہاز کو روک کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ واقعہ اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ایران پہلے ہی اپنے ہرمز میں ٹرانزٹ اور سروس فیس کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کر چکا ہے۔ دوسری جانب ایک اور تیل بردار جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے باعث انجن روم میں آگ بھڑک اٹھی اور عملے کے افراد کے زخمی ہونے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ زخمی افراد کو عمانی کوسٹ گارڈ نے امداد فراہم کی، تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا اور واقعے کی مکمل آزادانہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ایران نے امریکہ کے سامنے بڑی شرائط رکھ دی، $300 ارب معاوضے کا مطالبہ۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مستقبل کی کسی بھی ڈیل کے لیے کئی اہم شرائط پیش کرنے کا موقف اختیار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تہران جنگ سے ہونے والے نقصانات کی تعمیر نو کے لیے تقریباً $300 ارب کی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ سے اپنے منجمد اثاثے مکمل طور پر بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور مختلف محاذوں پر جنگی کارروائیاں روکنے کی بھی شرط سامنے آئی ہے۔ ایران اپنے ہرمز کے مستقبل کے لیے بھی ایک مستقل اور قابل قبول انتظام چاہتے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ اگر ان مطالبات پر پیش رفت نہ ہوئی تو تہران اپنے دفاعی موقف سے آگے بڑھ کر زیادہ سخت رد عمل دے سکتا ہے۔ تاہم ان دعووں اور مطالبات کی مکمل آزادانہ تصدیق ضروری ہے اور امریکہ کی جانب سے ان تمام شرائط کو تسلیم کرنے کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایران نے 60 روزہ ایم او یو کو غیر مؤثر قرار دے دیا، امریکہ سے مذاکرات پر نیا موقف۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ طے پانے والے مبینہ 60 روزہ مفاہمتی سمجھوتے کے حوالے سے اہم وضاحت جاری کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق اس معاہدے میں پابندیوں اور جوہری معاملے پر مذاکرات کے لیے 60 دن کی مدت کا تصور موجود تھا، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ عملی طور پر یہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہو سکے۔ تہران کے مطابق امریکہ نے معاہدے پر دستخط کے چند ہفتوں بعد ہی اس کی خلاف ورزی کر دی، جس کے بعد 60 دن کی مدت اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ ایرانی موقف کے مطابق اب اس معاہدے کی مدت بڑھانے یا کسی نئی توسیع کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تہران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کسی نئے سمجھوتے کا خواہش مند ہے تو اسے خود آگے بڑھ کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران موجودہ صورتحال میں امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی پوزیشن مزید سخت کر رہا ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان سمندری راستے پر مذاکرات جاری، سیکیورٹی صورتحال پر بڑی رکاوٹ بن گئی۔ ایران اور عمان کے درمیان اپنے ہرمز سے متعلق ایک نئے سمندری ٹرانزٹ روٹ کے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں کے باعث پیدا ہونے والی سیکیورٹی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس منصوبے میں توقعات سے زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ایک مشترکہ بیان کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ سمندری انتظام تشکیل دینے پر بھی بات چیت جاری ہے تاکہ دونوں ملکوں کے باہمی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ عمان خطے میں ایران اور مغربی ممالک کے درمیان رابطے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، اسی لیے ایران اور عمان کے درمیان کسی محفوظ سمندری راستے پر اتفاق اپنے ہرمز کی صورتحال پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ تاہم موجودہ کشیدہ ماحول میں اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سیکیورٹی سب سے بڑا چیلنج دکھائی دے رہی ہے۔
خلیجی ممالک میں امریکی فوجی موجودگی پر سوالات ایران کے ممکنہ ردعمل نے تشویش بڑھا دی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی ایک بار پھر بحث کا موضوع بن گئی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بعض خلیجی ممالک اپنی سرزمین پر موجود امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر غور کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی خود ان ممالک کو ممکنہ حملوں کا ہدف بنا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملے کی تیاری کی، تہران فوری جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ بعض رپورٹس میں ایران کی جانب سے خطے میں پیشگی حملوں کی تیاری کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، تاہم ان کی آزادانہ تصدیق نہیں ہوئی۔ کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو خلیجی ممالک کے لیے اپنی سیکیورٹی پالیسی پر نظر ثانی کرنا اہم ہو سکتا ہے۔ یوں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ پورا خلیجی خطہ اس کشیدگی کے اثرات محسوس کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔